سعادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں اپنے دربار سے مرحمت فرمائی، کافر اس کا تصور کہاں کر سکتا ہے؟ اسے کیا پتا کہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے؟ سحری کی لذتوں کا اسے کیا پتا؟ افطاری کی نعمتوں کا اسے کیا پتا؟ تراویح کے قیام کی کیفیات کا اسے کیا پتا؟ کافر کو زمین و آسمان کے خزانے دے دیے جائیں، لیکن اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ جو خصوصی معاملہ کیا ہے، اس کا مقابلہ کافر کبھی کر بھی نہیں سکتا اور خواب میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ مسلمانوں کی بلکہ بعض جاہل مسلمانوں کی جہالت ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے کافروں کو مال دیا، دولت دیا، روپیہ دیا، پیسہ دیا، کارخانہ دیا، حکومت دیا، سلطنت دی، عہدے دیے۔ پولیس میں دیکھو تو وہ ہیں، ملٹری میں دیکھو تو وہ ہیں، حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر دیکھو وہ ہیں۔ آخر ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے ہم کو نماز دی، کافر کو نماز دی اللہ نے ہم کو روزہ دیا، اللہ نے ہم کو قرآن دیا، اللہ نے ہم کو جنت کی لذتیں اس دنیا میں مرحمت فرمائی۔ ایک روزے دار کو سحری کے وقت جو لذت ملتی ہے، یہ لذت کیا جنت کی لذت سے کچھ کم ہے؟ ایک رمضان المبارک میں قیام کرنے والے کو تہجد میں، تراویح میں، کلام پاک کی تلاوت میں جو حلاوت ملتی ہے اور جو لذت ملتی ہے اور جو مزہ ملتا ہے، میرے اللہ کی قسم، جنت میں جانے کے بعد جنت کے حور و غلمانوں سے مل کر اور جنت کی نعمتوں کو پا کر وہ مزہ نہیں آئے گا جو دنیا کے اندر ایک مومن کو سجدے میں مزہ ملا کرتا تھا۔ اسی لیے ہمارے بعض اکابرین یوں کہا کرتے تھے، اے اللہ اس جنت کا کیا کرنا لے کر ہم جس جنت کے اندر نماز نہ ہو۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ کیا چاہیے تمہیں جنت میں، تو وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں جنت کے اندر سجدوں کی حلاوت چاہیے، ہمیں نماز چاہیے، ہمیں تلاوت چاہیے۔ یعنی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز کے اندر انہوں نے وہ کیفیات پالی اور سجدوں کے اندر وہ لذتیں پالی۔ ان کے سجدے ہمارے سجدوں کی طرح نہیں تھے، ان کی نمازیں اور ان کی تلاوتیں ہماری نمازوں اور تلاوتوں کی طرح نہیں تھے کہ بھئی ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، نماز کے اندر دکان کا حساب کیا جا رہا ہے، نماز کے اندر انسان کا، مسلمان کا جسم مسجد کے اندر ہے اور دل بیوی بچوں کے اندر اٹکا ہوا ہے، کاروبار کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ اگر ان کے تیر لگ جاتا تو کہا جاتا ان کو نماز میں کھڑا ہونے دو، تیر نکال لیا جائے گا۔ دکان، مکان اور مسجد کی جھوپڑی کو آگ لگ جاتی اور ان کو پتہ نہیں لگتا، سلام پھیرنے کے بعد ان کو کہا جاتا کیا تمہیں اس آگ کی گرمی نے تمہیں شدت اور گرمی نہیں پہنچائی؟ تو وہ جواب دیتے کہ جہنم کی گرمی کے بعد اب کوئی گرمی ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے اور نماز ان کی معراج ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی نعمتیں مسلمانوں کو مرحمت فرمائی۔ اللہ نے رمضان دیا، اللہ نے تراویح دی، اللہ نے سحری کی اور افطاری کی لذتیں دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اعتکاف دیا، اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو یہ نعمتیں خاص طور سے اپنے دربار سے مرحمت فرما رہے ہیں۔ کافر اگر زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بھی ہو جائے، کافر کو اعتکاف کیا ہے پتہ کیا معلوم، اس کو
سحری کیا ہے کیا معلوم اس کو، افطاری کیا ہے اس کو کیا پتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، مال ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، حکومت ملے نہ ملے، سلطنت ملے نہ ملے، اے اللہ روزہ مل گیا، اے اللہ تراویح مل گئی، اے اللہ رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں ہمیں مل گئی۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رمضان کی قیمت کو پہچانا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد شوال المکرم سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اب کا رمضان ہماری زندگی میں رخصت ہو گیا، اے اللہ آنے والے رمضان کی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ 11 مہینے دعا کیا کرتے تھے ہم، چاند رات کو بھی دعا نہیں کیا کرتے۔ رمضان میں داخل ہو کر بھی ہمیں رمضان کی قدردانی نہیں ہے۔ اب رمضان المبارک کے 5-6 روزے گزر چکے ہیں، مسجدوں کے اندر مصلی سکڑ چکے ہیں، افطاری کا دسترخوان ابھی سمٹ چکا ہے، تراویح کے اندر مصلیوں کی تعداد ابھی سے پرسنٹیج کم ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک میں داخل ہو کر رمضان کی نعمتوں کا، رمضان کی قدردانی کا ہمیں احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا چیزیں رکھی ہیں، اللہ نے اس کے اندر مومنوں کے لیے کیا خاص تحفہ رکھا ہے اور کیا خاص ہدیہ رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے کھانے کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو سخت بخار ہو، بہترین سے بہترین کھانا آپ پکا کر دیں، وہ کہے گا ارے بھائی یہ کھانا کڑوا لگ رہا ہے، میٹھا دو، وہ کہے گا ارے بھائی یہ میٹھا کڑوا لگ رہا ہے۔ اصل میں نہ میٹھے کا قصور ہے نہ کھانے کا قصور ہے، قصور ہے اس بیمار جسم کا، قصور ہے ان حرامی مسلمانوں کا جو حرام کے لقموں سے اپنے جسم کو پالتے ہیں، قصور ہے ان داڑھی مڈانے والوں کا، قصور ہے ان فلموں کی نقالی کرنے والوں کا، قصور ہے دنیا کے اندر اپنی عورتوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہنانے والوں کا، قصور ہے اولیاء کرام کی زندگیوں سے منہ موڑنے والوں کا، قصور ہے علماء کرام کو تانا زنی کرنے والوں کا، قصور ہے مساجد اور مدارس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والوں کا کہ رمضان جیسی لذت جب ان کو ملتی ہے تو ان کو پتہ نہیں لگتا، تراویح ہوتی رہتی ہے کتوں کی طرح، سوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح ایک بہت بڑی مخلوق آپ کو بازاروں کے اندر ملے گی، کاروبار کرتی ہوئی ملے گی۔ کیا ان کی ختنہ نہیں کرائی گئی؟ کیا ان کا نام اسلامی نہیں رکھا گیا؟ کیا جب یہ پیدا ہوئے تو کیا ان کو اسلامی طور طریقے سے ان کی تحریک نہیں کی گئی؟ کیا ان کے کان کے اندر اذان نہیں دی گئی؟ کیا ان کے کان کے اندر اقامت نہیں کی گئی؟ پھر کیوں یہ کتے سوروں اور جانوروں کی طرح اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر رمضان کے مہینے کے مقدس مہینے کے اکرام احترام کو بالا اطاق کرتے یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ علماء کرام سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اجلال میں، اکرام میں، احترام میں شیاطین کو قید کر لیتے ہیں، جنت کو دھونی دی جاتی ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ہدایت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ضلالت کے دروازوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جو بازاروں کے اندر کھاتے پھرتے ہیں؟ یہ کون ہے جو رمضان کے اندر داڑھی مڈاتے ہیں؟ یہ کون خبیث گندی عورتیں ہیں جو رنڈیوں کے لباس کے اندر بازاروں کی رونق بن کر لوگوں کو دعوت زنا دے رہے ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر میرے جسم کو دیکھ کر تم اپنا روزے کو مکروہ کرو، تم اپنے روزے کی ڈھال کو چھلنی کر دو، تم اپنے تقوی کو لقوے سے دو چار کر دو۔ کون ہے؟ جب شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتے ہیں۔ علماء کرام نے جواب دیا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کسی کے آنگ میں شیطان آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے انگریزی فلمیں دیکھی ہوں گی، ڈرامے دیکھے ہوں گے،
کہ فلم کے ڈائریکٹر نے اور فلم کے بنانے والے نے شیطان کا ایک روپ دیا ہوگا، دمے کی شکل دی ہوگی، ڈرونی شکل دی ہوگی۔ حضرات یہ سب تخیلی شیطان ہے۔ شیطان وہ جو فلمی ڈائریکٹر آپ کو فلم کی اسکرین پر دکھاتا ہے کہ لمبے لمبے دانت ہیں اور آنکھیں آنکھ والی ہیں، ناخن بڑے بڑے ہیں، بھیانک شکل ہے اور جسم اس کا خطرناک ہے، یہ سب ایک خیالی تصویر ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں اگر شیطان دیکھنا چاہتے ہو، شیطانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اور وہ دعا جو بیت الخلا کے اندر جا کر تم پڑھ کر تصور کرتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گندے اور خبیث شیاطین ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اے اللہ یہ کون ہے؟ اگر دیکھنا ہو رمضان میں دیکھ لو، ہوٹلوں میں کھانے والے، راستوں میں چرنے والے، دکانوں کے پجاری، مال کے پجاری، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے، تراویح کو چھوڑنے والے، قرآن کو پسے پش ڈالنے والے، شیطان کو نہ دیکھا ہو تو دیکھ لو ان شیطانوں کو، یہی شیطان ہے۔ اس لیے کلام پاک میں، حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو عید کا چاند دکھنے تک قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ شیطانیت کیوں ہے؟ تو علماء نے جواب دیا شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ قرآن نے کہا کہ شیطان ایک جناتی ہوتے ہیں اور ایک انسانی ہوتے ہیں۔ اللہ نے رمضان کے اندر جو شیاطین کو قید کیا وہ جناتی شیاطین ہیں، یہ انسانی شیطان ہے۔ ان کو دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ان روزہ خوروں کو دیکھو، ان حرام خوروں کو دیکھو، رمضان کے اندر اگر چٹ فنڈ چلاتے ہوئے، رمضان کے اندر ٹی وی دیکھتے ہوئے، رمضان کے اندر عورتوں کو بازار کی رونق بناتے ہوئے، رمضان المبارک کے اندر لڑائی کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ بدر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہاد کا مہینہ، رمضان کا مہینہ فتح مکہ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ غازیوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں قرآن زندہ کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اپنی زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اعلاء کلمت اللہ کا مہینہ۔ رمضان آتا ہے مجاہدوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، رمضان آتا ہے بدر کی یاد تازہ ہوتی ہے، رمضان آتا ہے فتح مکہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، رمضان آتا ہے معاذ اور معاویہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، رمضان آتا ہے وقت کے ابو جہل کے مرنے کی یاد تازہ ہوتی ہے، رمضان یاد آتا ہے کفار اور اسلام اور مسلمان دشمنوں کی شکست اور ان کی ہزیمت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تزکیہ قلوب کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ کون ہے یہ؟ انسانوں کی نسل ہے، یہ کتوں کی نسل ہے، یہ سوروں کی نسل ہے، رمضان کی بے قدری کرنے والی، رمضان کے روزے چھوڑنے والی، رمضان کے اندر نمازوں کو چھوڑنے والی، رمضان کے اندر تراویح کو چھوڑنے والی، رمضان کے اندر عبادتوں کو ترک کر کر ایک مہینے کے اندر بھی مال کی پوجا کرنے والی، دولت کی پوجا کرنے والی، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، مال کے پیچھے بھاگنے والے ایک مہینہ اللہ کے لیے لگا دیتے، تلاوت کے لیے لگا دیتے، ذکر کے لیے لگا دیتے، نوافل کے لیے لگا دیتے، عبادت کے لیے لگا دیتے، کیا بگڑ جاتا؟ کیا فاقے ہو جاتے؟ کیا تندرستی آ جاتی؟ کیا ملا شیطانیت کر کر؟ کیا ملا شیطان بن کر؟ کیا ملا عورتوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر بازاروں کے اندر گھما کر؟ ارے رمضان کے مہینے کے اندر پہلے زمانے کے یہودی رمضان کا اکرام کیا کرتے تھے، رمضان کا احترام کیا کرتے تھے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک یہودی اپنے بچے کو لے کر بازار میں گیا، بچے نے بڑی جو ہے زبردستی کی، شرارت کی
اور جو ہے ضد کرنے لگا، ابو جان مجھے ٹافی دلا دیجیے، مجھے آئس کریم دلا دیجیے۔ ابا نے کہا بیٹے نہیں دلائیں گے، شام میں جب سورج غروب ہوگا جو چاہے کھا لینا۔ بیٹے نے کہا ابو ایسی کیا بات ہے کہ آپ مجھے منع کر رہے ہیں؟ تو اس یہودی باپ نے کہا بیٹا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، مسلمان اللہ کے لیے بھوکے رہے، اللہ کے لیے پیاسا رہے، اور میرے گھر کا بچہ ان کے سامنے کھاتا پھرے اور پیتا پھرے اور آئس کریم ٹافی کھائے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اس زمانے کا یہودی کو، اس زمانے کے یہودی کو غیرت تھی اور وہ شرماتا تھا کہ ان روزے داروں کے سامنے کیسے کھاؤ اور کیسے پیو۔ علماء کرام نے کہا ہے جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کے اندر سیر کر رہا ہے، تو اس مسلمان نے اس یہودی کو پوچھا بھائی تم یہودی ہو اور جنت کے اندر کیسے سیر کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں رمضان المبارک کے اندر اپنے بچے کو لے کر میں بازار کے اندر گیا، میرے بچے نے ٹافی مانگی، آئس کریم مانگا اور وہ کچھ کھانے کی چیزیں مانگی۔ میں نے کہا مسلمانوں کے روزہ رکھتے ہوئے بیٹے کھایا نہیں کرتے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے میری موت کے وقت فرشتوں کو بھیج کر مجھے کلمہ پڑھا کر حالت ایمان میں میرا خاتمہ فرمایا، اور جب میں کلمہ پڑھ کر مرا نہ میرے سامنے نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکات، نہ حج، نہ عمرہ، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ اس لیے اللہ نے کلمے کی بنیاد پر بغیر حساب و کتاب کے اللہ نے میرے جنت کا فیصلہ کروا دیا۔ یہودیوں کو غیرت ہو اور آج کے نسلی مسلمان ٹی وی دیکھتے رہے، سنیما دیکھتے رہے، داڑھی مڈاتے رہے۔ اللہ کے لیے رحم کرو مسلمانوں، اللہ کی ذات پر نہیں، نبی کی ذات پر نہیں، رمضان کے مہینے پر نہیں، تمہارے اللہ سجدوں کا محتاج نہیں، نبی تمہارے درودوں کا محتاج نہیں، اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دانے پانی پر، راشن پر اللہ تعالیٰ کنٹرول لگا رہا ہے۔ مسلمانوں تم اپنے سجدوں سے اللہ کی عظمت کو بڑھا نہیں سکتے، اللہ اور سجدے نہ کر کر اللہ کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے اندر اللہ کے لیے کبریائی ہے، نہ کوئی اس کو گھٹا سکتا ہے نہ کوئی اس کو بڑھا سکتا ہے۔ مسلمانوں داڑیاں مڈا کر اپنا پیشاب خود پیو گے اور روزہ خوری کر کر رمضان کی بے احترامی کر کر رمضان کے تقدس کو پامال کر کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا پر تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ مسلمان جس نے رمضان کو پایا اور اللہ سے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کیا۔ کون مغفرت کا پروانہ حاصل کرتا ہے؟ داڑھی منڈانے والے۔ کون مغفرت کا پروانہ حاصل کرتا ہے؟ جوروں کی غلامی کرنے والے۔ کون مغفرت کا پروانہ حاصل کرتا ہے؟ روزہ خوری کرنے والے۔ کون مغفرت کا پروانہ حاصل کرتا ہے؟ اپنی جوڑوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر بازاروں کے اندر گھمانے والے۔ کون مغفرت کا پروانہ حاصل کرتا ہے؟ کون نماز کا اکرام کرنے والا، اہتمام کرنے والا؟ ارے روزی گئی بھاڑ میں، نوکری گئی بھاڑ میں، ارے ایسی نوکری جس سے نماز میں فرق آئے، ایسی نوکری جس سے نبی کے چہرے میں فرق آئے، ایسی نوکری جس سے رمضان کی نعمتیں پانے میں، لذتیں پانے میں فرق آئے، بھاڑ میں جائے ایسی نوکری۔ ہم جب ماؤں کے پیٹ میں تھے اللہ نے ہماری روزی کو مقدر کر دیا تھا، اللہ نے ہمارے دانے پانی کو مقدر کر دیا تھا۔ وقت ہے داڑھی مڑو، وقت ہے روزہ خورو، وقت ہے چکن چلانے والوں، وقت ہے سود کھانے کھا کر رمضان میں اپنی ماں کے کپڑے نکال کر 36 مرتبہ گلا کرنے والوں، وقت ہے رشوت کھا کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ بھرنے والوں، وقت ہے بے نمازی کتوں کہ تم سے گلی کا کتا بھی پناہ مانگتا ہے، تم سے گلی کا سور جو پاخانہ کرتا ہے اس کے کیڑے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا، جب جبرائیل نے کہا
تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، جبرائیل کا کہنا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وہ جس نے رمضان پایا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قرآن کی طرف توجہ نہیں کیا، دنیا کے کتے بس کر ایک مہینہ اللہ کی شان رزاقیت پر اعتماد کر دیکھ، ایک مہینہ اللہ کی شان ربوبیت پر اعتماد کر دیکھ، اللہ کیسے پالتا ہے۔ اللہ سمندر کی مخلوق کو، فضاؤں کے پرندوں کو، فرشتوں کو اور جنات کو اور شیاطین کو، زمین و آسمان کی مخلوق کو اللہ پالتا ہے۔ کیا وہ اللہ شہری تاریخ کے اندر 2 روٹی کے لقمے ہمیں نہیں دے سکتا؟ اے دنیا کے طالب، اے دنیا کے کتے، اے دنیا کی طرف بھاگنے والے، رک جا۔ نبی کی بددعا کا تو اگر تیرے گلے میں پڑ گیا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، منبر رسول، قرآن کا مہینہ، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہو، تیری بیوی تیری دشمن بن جائے گی، تیری اولاد ناقصان بن جائے گی، تجھے نفع دینے والی چیزیں تجھے نقصان دینے والی بن جائیں گی، تیری پرچھائی تیرے سائے سے تو بھاگے گا، موت مانگے گا، موت نہیں ملے گی۔ ایک اشرا بھی ختم نہیں ہوا، ابھی ہمارے سامنے مغفرت کا اشرا، ابھی ہمارے سامنے جہنم سے خلاصی کا اشرا۔ بچ کر داڑھی مڈانے والے، بچ کر جوڑوں کی غلامی کرنے والے، بچ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، بچ کر اے دنیا کے پجاری، اے مال کے پجاری، اے حرص و حوث کے پجاری، آجا، یہ مسجد تجھے بلا رہی ہے، آجا، یہ کا دسترخوان تجھے بلا رہا ہے، آجا، اللہ کا قرآن تجھے تراویح کے اندر بلا رہا ہے، آجا، یہ سحری کی نعمتیں تجھے بلا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، ایک آدمی کو طاقت ہے اور ایک آدمی کو قوت ہے کہ وہ افطاری کے اندر جو کھایا، انہی کھائی ہوئی چیزوں سے پیٹ بھر گیا، اسی سے اپنا روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا، بغیر سحری کے روزہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے، جان بوجھ کر سحری چھوڑ کر روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ایک آدمی نے الارم رکھی اور غلطی سے الارم میں غلط ٹائم فٹ ہو گیا، یا ایک الارم کے بٹن کو آف کر وہ نیند کے خیال میں سو گیا اور اس نے سائرن کی آواز کو سنا اور اس نے مؤذن کی آواز کو سنا، ہڑبڑا کر اٹھا۔ اب کوئی بات نہیں ہے کہ اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے سہو ہو گیا، اس سے نسیان ہو گیا اور اس سے بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بھول کو معاف کرنے والے ہیں، نسیان کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک آدمی رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک جگتا رہا، حلیم کھایا، قیمے کے سموسے کھایا، پروٹے کھایا، مرغ مسلم کھایا، اب کہتا ہے کہ اب میں سو جاؤں گا، سحری نہیں کروں گا۔ یہ سحری حدیث میں فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، آقا نے فرمایا ایک لقمہ ہی صحیح، ایک گھٹ پانی ہی صحیح، ایک کھجور کی گٹلی ہی صحیح تم کھا لیا کرو، اس لیے کہ اس سحری کے اندر اللہ نے میری امت کی سحری کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ یہ برکتیں روزہ خوروں کو کہاں ملیں گی؟ اور آقا نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 وقت خوشیاں ہیں، ایک وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے اور ایک وقت جب افطاری کر اللہ کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ یہ نعمتوں سے یہ کتے کا بچہ، یہ خنزیر کا پلہ محروم ہے۔ آپ سوچیں گے رمضان کے مہینے میں آخر بے نمازی کو کتے اور خنزیر کا پلہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن جب نبی کی بددعا کے توق کے ساتھ میدان محشر کے اندر آئیں گے اور جن کو نبی کی بددعا لگ چکی ہوگی اور ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ کاش مجھے کتا بنا دیا ہوتا، کاش مجھے سور بنا دیا ہوتا، جو آج پیدا کر دیا گیا اور پھر اس کو مٹی بنا دیا گیا۔ کافر
ان جانوروں کو دیکھ کر حسرت کرے گا، میں کبوتر ہو چکا ہوتا، میں طوطا ہو چکا ہوتا، میں مینا اور کوا، کتا اور سور ہو چکا ہوتا. یا لیتنی ویکون الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اللہ ان جانوروں کو پیدا کرے گا اور پیدا کرنے کے بعد مٹی کر دے گا. اے بے نمازی، اے روزہ خور، اے سود کھانے والے، حرام کے لقمے کھانے والے، تیرا کفن بازار کے اندر آ چکا ہے، تیری قبر کھد چکی ہے، اور تو مان نہ مان اور تو سن نہ سن. میرے آقا نے فرمایا روزانہ تیری قبر تجھے چیخ کر کہتی ہے، اے میری قبر میں آنے والے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تاریکی اور ظلمت کا گھر ہوں. اس گھر کی طرف تجھے جانا ہے. چورو کے غلام، تیری چورو قبر میں نہیں آئے گی. اولاد کے پخانے کو چاٹنے والے، حدیث پہنانے والے، تیرا بچہ قبر میں نہیں اترے گا. مال کے پجاری، دولت کے پجاری، یہ مال اور سکوں کی پوٹلی تیری قبر کے اندر نہیں رکھی جائے گی. سمجھ جا، سمجھ جا. ابھی رمضان کا ایک اشرا نہیں گزرا ہے، رمضان کے 15 دن نہیں گزرے ہیں، کچھ دن گزرے ہیں. ابھی تیری یہ حالت ہو گئی کہ تو نے تراویح کو چھوڑ دیا. آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جمعہ کے دن تو قسم کھا لے، مولا مر جاؤں گا، بھوک سے رہ جاؤں گا، فاقے کر لوں گا، نماز کو نہیں چھوڑوں گا، تراویح کو نہیں چھوڑوں گا. مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، قرآن سیکھنا چاہیے تھا، لیکن کم سے کم تراویح کے اندر کلام پاک کے اندر سنا کروں گا. اور اگر مدرسے میں مسجد میں کوئی تلاوت کرتا ہوا ملے گا، مولا اس کی تلاوت کو سننے کے لیے قریب کے اندر میں چلا جاؤں گا. قسم کھا لے میرے بھائی، تیری نجات، تیری کامیابی اور تیرا آرام، تیرا سکون کسی میں ہے. اللہ کی قسم جب وقت برا آئے گا، نبی کی بددعا جب تجھے لگ جائے گی، نہ مال تیرا کام آئے گا، نہ دولت تیری کام آئے گی، نہ رشتے داری تیرے کام آئے گی، نہ اقربا پروری تیرے کام آئے گی، نہ جائیداد تیرے کام آئے گی. ابو لہب کے بارے میں قرآن نے صاف کہا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی کمائی کام آئی. وامرأتہ حمالۃ الحطب سیصلی نارا ذات لہب. کہا اس کی بیوی بھی جہنم کے اندر جائے گی، اس کی اولاد بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر جائے گی. کسی کو اس کا مال کام نہیں آیا، اس کی دولت کام نہیں آئی. میرے بھائی رک جا، گناہ کرنے والے رک جا، اے نماز کے چھوڑنے والے رک جا، اے سحری کر فجر کے نماز کو ادا کرنے والے رک جا، اے نماز کے تاریخ، اے مجرم، اے پاپی، اے رمضان کے دشمن، روزوں کے دشمن، تراویح کے دشمن رک جا. کل اگر پولیس پکڑ کر لے جائے گی، ATS والے پکڑ کر لے جائیں گے دہشت گردی کے کیس کے اندر، اور جو ہے ڈاؤٹ کیس کے اندر برسوں لاک اپ کے اندر رہنا پڑے گا. تب تیری بیوی کو کون پالتا ہے؟ تیری اولاد کو کون پالتا ہے؟ اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، تہاڑ جیل سے لے کر برما تک کتنے بے قصور مسلمان نوجوان کیا جیلوں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے قید بند کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ کیا ان کی ماں مر گئی؟ کیا ان کے باپ کا جنازہ نکل گیا؟ کیا ان کے اولاد زندہ درگور ہو گئی؟ کیا تو فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہے میں کماؤں گا میری بیوی کھائے گی، میں کماؤں گا میری اولاد کھائے گی؟ ایک مہینہ کاروبار کو چھٹی دے دے، ایک مہینہ اپنی دنیا کو چھٹی دے دے، اللہ کا ہو جا. دیکھ تجھے سحری کی نعمتیں کیسے ملتی ہیں، افطاری کی لذتیں، تراویح کی حلاوت، اور جو علماء کرام کے بیانات، کلام پاک کی تفسیر اور بزرگان دین کے واقعات، وہ مزہ ملے گا، وہ مزہ ملے گا کہ پھر تو دنیا کی طرف مڑ کر نہیں دیکھے گا. یہ رمضان کا مہینہ تزکیے کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ قلوب پر مشقتوں کے جھیلنے کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک دستور رکھا ہے. وہ دستور کیا ہے کہ آدمی کو چھاؤں کا پتہ دھوپ میں لگتا ہے، اور دھوپ کا پتہ چھاؤں میں لگتا ہے. برسات کا پتہ سائے میں لگتا ہے، سائے کا پتہ برسات میں لگتا ہے. بھوک کا پتہ آسودگی کے اندر لگتا ہے، آسودگی کا پتہ بھوک کے اندر لگتا ہے.
प्यास का पता पानी पीने के अंदर लगता है, पानी पीने का पता प्यास के अंदर लगता है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर कुछ ऐसा निजाम चलाया है कि चीजों को उनके अज़्दात से पहचाना जाता है। अगर इंसान पर मुखालिफ हालत ना आए, इंसान पर मुखालिफ हालत ना आए, एक ही हालत रहे कि पैदा होने से लेकर मरते दम तक खाता रहा पीता रहा, तो पता ही नहीं लगेगा कि इस रोटी की कीमत क्या है, इस खाने की कीमत क्या है। रमजान अल मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक तआला ने इंसान के पास रोटी रखकर, इंसान के पास खाना रखकर भूख के अंदर प्यास के अंदर मुब्तला किया, ताकि इंसान जब खाना खाए तो दिल की गहराइयों से कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना, अल्लाह की तारीफ एक एक लुक़मे पर कहे अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ये कब निकलेगा? जब रमजान के अंदर भूख को जानेगा, प्यास को जानेगा और बीवी मौजूद है, शहवतें गालिब है, लेकिन इस बीवी की नेमत को, मियाँ बीवी की मुलाकात की नेमत को रमजान की अंदर पहचानेगा। अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों के लिए क्या नेमतों से सरफराज किया है। ये भूख देकर, ये प्यास देकर, ये ख्वाहिशात पर कंट्रोल लगाकर अल्लाह तबारक तआला हकीकत में मुसलमानों की नेमतों के अंदर इजाफा फरमा रहे हैं। कई मरतबा मुझे सख्त गर्मी के जमाने के अंदर जब सफर करने का मौका मिला और ट्रेन के अंदर सफर करने का मौका मिला, एसी कोच के अंदर हम सफर करते रहे, सो जाते, मंजिल आती और मंजिल पर उतर जाते, मेजबान आते और एयर कंडीशन गाड़ी और जैसे सहूलत हो लेकर चले जाते। एक मरतबा किसी वजह से तबीयत उकता कर जब एयर कंडीशन बोगी से बाहर आए और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की कड़ाके की लू चल रही थी, झुलसा देने वाली, तब पता चला कि हमने एसी बोगी की कीमत क्या अदा की, वरना तो कुछ पता नहीं लग रहा था। इंसान जब मुखालिफ हालत के अंदर आता है तब पता लगता है मैं कहां से आया। ये भूख देकर, ये प्यास देकर, ये मियाँ बीवी की दूरियां देकर अल्लाह ताला मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए खाने की लज्जतें बढ़ा रहे हैं, पीने की लज्जतें बढ़ा रहे हैं, मियाँ बीवी की मुलाकात की लज्जतें अल्लाह तबारक तआला बढ़ा रहे हैं। और ये नेमत अल्लाह ताला ने ना किसी काफिर को दी है, ना किसी मुशरिक को दी है, ना किसी अपने दुश्मन को दी है, ना किसी इस्लाम मुसलमान दुश्मन को दी है। उसे क्या पता भूख क्या होती है, उसे क्या पता प्यास क्या होती है, उसे क्या पता मुजाहदा क्या होता है, उसे क्या पता रियासत क्या होती है, उसे क्या पता कुर्बानी क्या होती है। यही कुर्बानियां दिलाकर अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को कहते हैं कि तुम अपने नफ्स को कुचलो, अपने नफ्स को अपने काबू में करो, अपने नफ्स का तज़किया करो, अपने नफ्स को पाक करो, अपने नफ्स को मुसफ़्फ़ा करो, अपने नफ्स को मुजल्ला करो, ताकि कल अगर ये कहा जाए इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर निकलो, ये नफ्स तुम्हारा रुकावट ना बने। इसलिए कि रमजान के अंदर खाने पर कंट्रोल कर अब तुम खाने पर पाबंदी कर सकते हो। रमजान के अंदर बीवी से दूर रहकर तुम अब अपनी बीवी पर काबू पा सकते हो। कल अल्लाह के रास्ते के अंदर निकलने के लिए ये बीवी रुकावट ना बने, ये औलाद रुकावट ना बने, ये खाना रुकावट ना बने, ये ख्वाहिशात रुकावट ना बने, और ये पीने की तलब, ये पानी की तलब, ये भूख, ये प्यास की शिद्दत तुम्हें रुकावट ना बने। आपने अपनी जिंदगी के अंदर रमजान मुबारक की कई बहारें देखी होंगी। अगर किसी ने 20 साल देखे, किसी ने 25 साल देखे, अमीरी के रमजान देखे होंगे, गरीबी के रमजान देखे होंगे, खुशहाली के रमजान देखे होंगे, बदहाली के रमजान देखे होंगे, आजादी के रमजान देखे होंगे, गुलामी के रमजान देखे होंगे, सेहतमंदी के रमजान देखे होंगे, बीमारी के रमजान देखे होंगे, जवानी के रमजान देखे होंगे, बुढ़ापे के रमजान देखे होंगे। अरे भाई खैलुल्लाह मत करो, चेहरा ऊपर उठाओ भाई, इसको कहो। रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला मुख्तलिफ मराहिल से
رمضان کے اندر بندے کو گزار کر اللہ تعالیٰ مجاہدانہ طاقت پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غازیانہ حوصلے ایک بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل اس لیے کہ ایک رمضان میں ہم روزے رکھ کر ہم چھٹی نہیں کر لیتے. کبھی گرمی کا رمضان آیا, کبھی سردی کا رمضان آیا, کبھی چھوٹا روزہ آیا, کبھی بڑا روزہ آیا. اس طریقے سے ہر حالت کا, ہر روزے کا, ہر رمضان کا ہم نے سامنا کیا, ہم نے پیش کیا. ہمارے اندر وہ طاقت پیدا ہو گئی, وہ قوت پیدا ہو گئی. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ شریعت کے جو احکامات کو نافذ کیا, ان کو نافذ کرنے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمت ہے. اللہ نے جب نماز کو فرض کرنا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا. اللہ نے جب روزے کو فرض کرنا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا. اللہ نے حج کو جب فرض کرنا تھا 23 سال کے اندر, 20 پر 3 سالوں کے اندر یہ شریعت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا. یہ رمضان کے روزے مکی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ فرض کرنا چاہے کر سکتے تھے. اللہ نے مکی کی زندگی کے اندر رمضان کے روزوں کو فرض نہیں کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام ہجرت کر کر مدینہ طیبہ کو چلے گئے, سن 2 ہجری رجب کا مہینہ, سن 2 ہجری رجب کا مہینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے اندر جو آج مدینہ طیبہ کے اندر مسجد القبلتین کے نام سے یاد کی جاتی ہے, 2 قبلوں والی مسجد, اس مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دوران نماز وہی نازل فرمائی, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اب تک جو نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف اور جو ہے مسجد اقصی کی طرف رخ کر نماز پڑھی جاتی تھی. نماز کے 2 رکعتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی نماز, صحابہ کرام کی نماز ختم نہ ہونے پائے, نماز کے اندر آپ اپنے قبلے کو بدل لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس طرف تھے, وہاں بیت المقدس تھا. اب اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام آیت لے کر آ گئے. اگر وہی نماز کے اندر آپ کعبے کی طرف رخ کرتے, مقتدی سامنے ہوتے, امام پیچھے ہو جاتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اپنے صحابہ کرام, اپنے مقتدیوں کو پیچھا کیا اور کعبے کے رخ کو بنایا اور اپنی بقیہ نمازوں کو آپ نے مکمل فرمایا. رجب کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کیا, قبلے کو بدلا. رجب کے بعد ایک مہینہ آتا ہے شعبان اور اس کے بعد آتا ہے رمضان. اسی رمضان کے سن 2 ہجری کے یعنی تحویل قبلہ کے 2 مہینے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو مسلمانوں پر فرض کر دیا. یہ علماء بیان فرماتے ہیں 2 مہینے پہلے, 60 دن پہلے قبلے کو بدلنا اور 60 دن کے بعد رمضان کے روزے رکھنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ اشارہ دیا کہ پچھلی امت کے جو احوال تھے, یہود و نصارہ کے جو کیفیتیں تھی, بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی جو بات تھی, ان کے طور طریقے, ان کے سنن اور ان کی تہذیبیں, ان کا کلچر اب نماز کے اندر تحویل قبلہ کے ساتھ, کعبے کی طرف رخ کرنے کے ساتھ اب ان کا کلچر مٹ چکا ہے. اب ان کی تہذیب, ان کا تمدن, ان کے طور طریقے, ان کی قومیت کا نام و نشان اب ختم ہو چکا ہے. اب امت مسلمہ نئے حوصلوں کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر داخل ہو چکی ہے. اب مسلمانوں کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے, مجاہدانہ تربیت کرائی جا رہی ہے, بھوکا رکھا جا رہا ہے, پیاسا رکھا جا رہا ہے, بیوی سے دور رکھا جا رہا ہے اور اسی مہینے کے اندر بدر کا معرکہ وفا کیا جا رہا ہے. یہ بتلانے کے لیے کہ مسلمانوں تمہاری زندگی کا اوڑھنا, تمہاری زندگی کا بچھونا, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارا قیام, تمہارا قوت, تمہارا دن, تمہاری رات, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. یہ چیز بتانے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کے 2 مہینے پہلے, 60 دن پہلے اللہ نے قبلے کو بدلا, یہ کہہ کر اب
सारी तहजीबें, सारे कल्चर, सारे तौर तरीके, सारी कौमों का नामो निशान खत्म हो गया। अब आका की सही उम्मत सही मानों के अंदर नमूदार हो रही है। यह उम्मत बदर वाली उम्मत है, यह उम्मत फतेह मक्का वाली उम्मत है, यह उम्मत मुजाहिद उम्मत है, यह उम्मत गाजी उम्मत है। इस उम्मत के अंदर एलाए कलिमतुल्लाह के जज्बात नमूदार होंगे। रमजान के रोजे तहवील क़िबला के 2 महीने बाद इसलिए दिए गए कि इन महीनों के अंदर नफ्स का तज़किया कर कर, नफ्स पर काबू पाकर इंसान मुसलमान जिहाद के लिए तैयार हो जाए, शहादत के लिए तैयार हो जाए, इस्लाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। नमाज के अंदर जिहाद का बयान, तिलावत के अंदर जिहाद का बयान, एतकाफ के अंदर जिहाद का बयान, हर इबादत के अंदर हर इबादत का खुलासा आप देखिए। हर इबादत का मकसद एलाए कलिमतुल्लाह है, अल्लाह ताला की रजामंदी पाना, अल्लाह ताला की खुशनुदी पाना। हजरात, ये बदर का जो वाक़िया है, ये वाक़िया कोई नई पे दीवार नहीं जिसको किसी ने लिख दिया और वो दीवार को गिरा दिया। अगर ये दीवार पर लिखा हुआ एक वाक़िया होता, ये कभी की खत्म हो चुका होता, कभी की नेस्तनाबूद हो चुका होता। बदर आज भी जिंदा है और आज भी जिंदा है। फतेह मक्का आज भी जिंदा है। जहाँ रोजा आपको मग़फ़िरत का पैगाम देता है, जहाँ रोजा खुदा की खुशनुदी का पैगाम देता है, जहाँ रोजा आपको अल्लाह के अर्श की तरफ बुलाता है, अल्लाह की जन्नत की तरफ बुलाता है और हौज़े कौसर के पानी की तरफ बुलाता है, यही रोजा रमजान के अंदर बदर का मारिका बपा कर कर ये बदर की याद को ताज़ा करता है। यही रोजा फतेह मक्का का मारिका बपा कर कर मुसलमानों को खुशखबरी देता है कि मुसलमानों, बदर के मारिके को तुम पार कर दोगे। बदर के मैदान में, बदर के इम्तिहान में अगर तुम सनत पालोगे तो तुम देखोगे बड़ा इतना यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि तुम मुल्कों के अंदर जाओगे और मुल्क वाले मुल्क को खाली कर कर भाग जाएंगे और तुम फतेह मक्का की तरह इस्लाम के अलम को, इस्लाम के झंडों को दुनिया के अंदर गाड़ते चले जाओगे। मुसलमानों, ये रमजान का पैगाम सिर्फ रोजों का नहीं, तरावी का नहीं, सहरी का नहीं, इफ्तारी का नहीं, ये फतेह मक्का की एक तरफ खुशखबरी देता है तो दूसरी तरफ रियासतें करवा कर, मुजाहदे करवा कर वो बदर की तैयारी करने का वो पैगाम देता है। मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, जो हजरात, जो मुजाहिदीन किराम बदर से जुड़े हुए हैं, फतेह मक्का की खुशखबरियों को अपने सीनों के अंदर समेटे हुए हैं। रमजान आता है, आपने देखा होगा इराक की सरजमीन के अंदर मुजाहिदों ने 114 शहरों के अंदर बम धमाके कर कर इन शिया कुत्ते, इस्लाम और मुसलमान दुश्मन, इन अमरीकी फौजों, इन नेटो फौजों के खिलाफ इन्होंने बदर की याद को ताजा किया। 114 शहरों के अंदर एक भक्का भक्का रह गए। कौन लोग हैं रमजान के अंदर, रोजों की हालत के अंदर, अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर अभी एक जो है मुजाहिद, इन जो है कुत्तों की वर्दी पहनकर इनके खैमे के अंदर जाकर वो तबाही मचाई, वो बर्बादी मचाई कि न जमीन ने इसी तबाही देखी, न आसमान ने इसी तबाही देखी। ये अमेरिका के सफेद कुत्ते, ये अमेरिका के सफेद हाथी ये समझकर अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर आए थे कि हम इन अमामे वालों को रौंद कर रख देंगे, इन बेहथियार वालों को और इन जो है मासूमों को, इन मजलूमों को हम रौंद कर रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी इस कायनात के अंदर, इस धरती के अंदर बदर की याद ताजा करने वाले, फतेह मक्का की याद ताजा करने वाले और रमजान के रोजे का समरा जज्बे जिहाद को बेदार करने वाले और जज्बे शहादत के तरफदार ये मुजाहिदीन मौजूद हैं, जो अभी इसी रमजान मुबारक के शुरू रोजों के अंदर एक इन कमीनों का, इन सफेद कुत्तों और सफेद हाथियों का एक हेलीकॉप्टर खता कर कर, भूल कर कर जो है अफगानिस्तान की जरा जमीन से करीब हो गया। ये मुजाहिद तो इसी ताक के अंदर थे कि इन जो है अबू जहल को वासिल जहन्नम किया जाए, इस उत्बा को और शीबा को वासिल जहन्नम किया जाए। ऐसे रमजान के बदर के मौसम के अंदर फतेह मक्का के मौके पर इन्होंने खता की
36 کتوں کو یہ نہ زی نیوز دکھاتی ہے نہ آج تک کی نیوز دکھاتی ہے. دیکھنے سے پتا چلے گا. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ babulIslam.org آپ کھولیے گا, گھنٹے گھنٹے کی خبر اس کے اندر ملتی ہے. ان مجاہدوں نے بدر کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ان امریکی 36 سفید کتوں کو واصل جہنم کر دیا, اور پھر پاکستان کے راستے سے ہلمند پہنچنے والے ایک جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کے ٹینکر کو اس نے آگ لگا دی. پھر اس کے بعد آگ نے اپنا کام تمام کیا اور یہ مجاہدین دیکھ کر جو ہے تماشے کو دیکھتے رہے. بہرحال رمضان کا مہینہ یوں نہ سمجھو یہ فاتح کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ یوں نہ سمجھو بھوک کو ختم کرنے پیاس کو ختم کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ بدر کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ حضرت قریش ابن ابی کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ حضرت عبداللہ ابن طارق کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ حضرت زید ابن دسنا کی یاد کو تازہ کرتا ہے. رمضان کا مہینہ حضرت عمر ابن جموح کی شجاعت کو یاد دلاتا ہے. رمضان کا مہینہ حضرت خالد ابن ولید کی بہادری کو یاد دلاتا ہے. یہی رمضان کا تو مہینہ تھا کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے ان کافروں کے, ان مشرکوں کے, ان جانوروں کے پیشاب پینے والے ایوانوں کے اندر زلزلہ بپا کر دیا تھا. یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا کہ مجاہدین کرام نے ان جو ہے یہود و نصارا کے ایوانوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر ان کے قلعے کو خما کیا تھا, ان کی ہستی کو مٹایا تھا, ان کے وجود کو مٹایا تھا. حضرات یوں نہ سمجھو کہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے. یہ بھوک اس لیے کہ کل بدر کے میدان میں کام آئے, یہ پیاس اس لیے, یہ مجاہدہ اس لیے کہ کل اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام آئے. ایک بات فضائل اعمال میں رمضان المبارک کے ہر مہینے میں, رمضان المبارک کے ہر جمعہ میں تقریباً ہر عالم ایک بات کہتا ہے, الصوم جنہ, الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. اور اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ روزہ انسان کو گناہ سے بچاتا ہے, جہنم کی آگ سے بچاتا ہے, اور روزے کے اندر غیبت کرنے سے اس ڈھال کے اندر سوراخ پڑ جاتا ہے, روزے کے اندر جھوٹ بولنے سے اس ڈھال کے اندر سوراخ پڑ جاتا ہے. اور ڈھال جو ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں, یوں سمجھو لوہے کی ایک جو ہے سیم ہے, لوہے کا ایک جو ہے دستہ ہے, اسے ہاتھ میں پکڑ لیا جاتا ہے. تلوار والا تلوار مارتا ہے, اس ڈھال کو سامنے کر دیا جاتا ہے, اور تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے, اس ڈھال کو سامنے کر دیا جاتا ہے. علماء نے لکھا, سچ لکھا, میں ان علماء کرام کے لکھنے کی داد دیتا ہوں اور ان کے فراست ایمانی کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا غیبت کرنے سے, جھوٹ بولنے سے یہ جو ہے ڈھال کمزور ہو جاتی ہے اور سوراخ پڑ جاتی ہے. لیکن حدیث کے اندر آقا نے جو فرمایا الصوم جنہ معلوم یقرخا, کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے. میں سمجھتا ہوں یہ ڈھال ہے کفر کے مقابلے میں, یہ ڈھال ہے وقت کے فرعون کے مقابلے میں, یہ ڈھال ہے وقت کے رشیا کے مقابلے میں, یہ ڈھال ہے وقت کے برطانیہ کے مقابلے میں, یہ ڈھال ہے وقت کے اسلام مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں, یہ ڈھال ہے جہاد کے لیے للکارنے والے بھوکنے والے کتوں کے مقابلے میں, یہ ڈھال ہے للکارنے والے دانت دکھانے والے سوروں کے مقابلے میں. روزہ رکھتا ہے آدمی ڈھال بن جاتا ہے اور اس کے اندر وہ شکتی, وہ طاقت اور وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کفر کے ایوانوں کے اندر, باطل کے ایوانوں کے اندر ان اسلام مسلمان دشمنوں کو للکارتا ہے. مسلمانوں کب تک کافر اور مشرک ہماری غیرتوں کو للکارتے رہیں گے, ہمیں جہاد کے لیے اکساتے رہیں گے. مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, یو پی کے اندر, آسام کے اندر اور کرناٹک کے اندر اور بہار کے اندر, جھارکھنڈ کے اندر, ہر طرف ہندوستان کے چپے چپے میں کہیں اذان کی آواز کو لے کر, کہیں تراویح کی آواز کو لے کر, کہیں بینڈ باجا لے کر, کہیں مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند کر کر, کہیں ابھی بنجور کے اندر کنک پورا روڈ کے اندر, کنک پورا علاقے کی مسجدوں کے اندر یہ کافر غلیظ قوم, ذلیل قوم
کتا اور سور کھانے والی، شراب پینے والی، جانوروں کا پیشاب پینے والی رمضان المبارک کے اندر مسجد کے اندر کیا یہ جوتے پہن کر داخل نہیں ہوئے؟ کیا یہ چپل پہن کر داخل نہیں ہوئے؟ آسام کی سرزمین کے اندر، برما کی سرزمین کے اندر کیا جو ہے ڈرل مشینوں سے ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، کیا بچوں کی کنپٹیوں کے اندر کیا ڈرل مشین نہیں چبائی گئی؟ کیا ان کے گلوں پر آڑے نہیں چلائے گئے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ حالات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ مسلمان رمضان کے اندر جہاد کی تیاری کر لے، مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے تیار ہو جائے، مسلمان مساجد کے تحفظ کے لیے، مسلمان کلام پاک کی حفاظت کے لیے، مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور پاک دامنی کے لیے جینے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے آج یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کب ہماری غیرت جگے گی؟ کب ہمیں شرم آئے گی؟ مسجدیں گرائی گئی، اذان پر پابندی لگائی گئی، تراویح پر پابندی لگائی گئی، مسجدوں کو جانے سے منع کیا گیا، جوتا پہن کر، چپل پہن کر مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ آسام کی سرزمین کے اندر اور اسی طریقے سے اتر پردیش کی سرزمین کے اندر منصوبہ بند طریقے سے فرقہ وارانہ فساد کی آگ لگائی گئی، مسجدوں کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ کب تک مسلمانوں یہ ہوتا رہے گا؟ کب ہم جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں ابراہیم۔ یہ کہتا ہے کہ بغیر پرواہ کی انجام کے یہ آگ کیا کرتی ہے، یہ حکومت کے کتے کیا کرتے ہیں، یہ سلطنت کیا کرتی ہے، یہ سائنس کیا کرتی ہے، یہ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کو روشن کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا آگ کیا کرتی ہے، یہ نہیں دیکھا آگ کا کام کیا ہے، یہ نہیں دیکھا آگ کا ٹیمپریچر کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا آگ کا رقبہ کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ زمین سے اگنے والی آگ فضاؤں کے پرندوں کو بلا کر زمین پر گرا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں ابراہیم کے بغیر پرواہ کیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ آگ کا پیدا کرنے والا کون ہے اور کس کے حکم سے میں آگ کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ مسلمانوں، نہ ہتھیار دیکھنے کی ضرورت، نہ طاقت دیکھنے کی ضرورت، نہ قوت دیکھنے کی ضرورت، نہ جو ہے فوج کو دیکھنے کی ضرورت، نہ امریکہ کی جو ہے اپنے سپر پاور ہونے سے اپنے کو بزدل کرنے کی، احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی ضرورت۔ اللہ کا حکم قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اللہ تیرا حکم، میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے ہے۔ جب تجھے میری شہادت منظور ہوگی میرے سر پر تو شہادت کا تاج جو ہے پہنا دے گا، اور جب مجھے موت دینا نہیں ہے ساری دنیا مل کر میرا بال بینگا نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کر میرا ایک دانہ چھین نہیں سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب احد کے اندر زبردست انتقام لیا حضرات صحابہ کرام نے، کافروں کی جل گئی، کافروں کی بھن گئی، اور کافر ہو کر مشرک ہو کر ان کے اندر غیرت تھی، ان کے اندر اپنے انتقام کی بھاونا تھی۔ ہم بے غیرتیں ہیں، مسجد جاتی ہے ہمارے کان پر کیوں نہیں رینگتی، قرآن کو جلایا جاتا ہے ہمارے کانوں پر کیوں نہیں رینگتی، تراویح کو بند کیا جاتا ہے ہمارے کانوں پر کیوں نہیں رینگتی، مسجد کے اماموں کو قتل کیا جاتا ہے ہمارے کانوں پر کیوں نہیں رینگتی، ماں باپ کے سامنے ان کی ننھی منی اولاد کو ڈرل مشین کے ذریعے سے ان کے سروں کے اندر سوراخ کیا جاتا ہے ہماری کیوں نہیں رونگتی۔ لیکن ان کافروں کے اندر غیرت تھی، حیا تھی اور حمیت تھی۔ اس کا انتقام لینے کے لیے آپ نے سنا کافروں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کہا
फला कबीला और फला इलाके के लोग मुसलमान हो चुके हैं, हमें कुरान पढ़ाने वाले दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आसिम इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी के अंदर हजरत ज़ैद इब्न ससना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न तारिक, हजरत खुबैब इब्न अदी को आपने मरहमत फरमाया, जाओ इनसे कलाम पाक को सीख लो। ये महीना रोजों का, ये महीना तकवे का, ये महीना जज्बे की आग को बेदार करने का, लेकिन इस महीने के अंदर कुछ हराम खोरों की चांदनी भी होने लगती है कि गले के अंदर झोला अटका लिया और मदरसे की रसीद बुक ले लिया और जाली रसीद बुक, जाली मोहतमिल और जाली सर्टिफिकेट लोगों को बेवकूफ बनाते फिरते हैं। इतने बच्चे पढ़ते हैं रमजान के महीने के अंदर आपके दुकान पर, आपके मकान पर, आपके कारखाने पर कुछ सच्चे मुखलिस दीन के खादिम और दीन के दाई और सुप्पा चबूतरे की जो है तबलीग करने वाले भी आएंगे, और कुछ लोग इन हुइयों के अंदर डाकू और वीरप्पन के खलीफा और चोर उचक्के और बदमाश आएंगे। हजरात, ये ना कहना हम उनकी दाढ़ी पर, हम उनके हुलिये पर भरोसा कर कर ज़कात दे दिए। जैसे नमाज पढ़ने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, ज़कात देने के लिए जिस आदमी को ज़कात दी जा रही है वो ज़कात का मुस्तहिक होना जरूरी है। खबरदार कहीं आपकी ज़कात जाया ना हो जाए, खबरदार कहीं आपका रुपया पैसा चोरों और उचक्कों की झोली के अंदर ना चला जाए। सही मुस्तहिक जिनके पास अकाबिरीन की तस्दीक है, जिनका माजी शानदार है, जिनके मदरसों का रिकॉर्ड है, उन्हीं को सोच समझ कर आप चंदा दीजिएगा। ये बात कहने पर मैं इसलिए मजबूर हुआ कि पिछले 2 साल पहले बेंगलोर की सरजमीन के अंदर चंद सफीरों को एक मस्जिद के अंदर पकड़ा गया। जब उनकी झोलियों को खंगाला गया, शाह वलीउल्लाह मदरसा, मसीहुल उलूम मदरसा, सबीलुल रशाद मदरसा, दारुल मज़ाहिर, नदवतुल उलमा, बड़े बड़े मदरसों की तस्दीक, तो इन जो है चंदाखोरों के जब झोलियों से बड़ी बड़ी तस्दीकें निकली तो इन उलमा को और इन जिम्मेदारों को मस्जिद के परेशानी हुई। इतनी सारी तस्दीकें एक छोटे से मदरसे के लिए और खंगाला गया और सख्ती की गई। पता चला कि जाली जो है लेटर हैड ये खुद बनाते हैं और जाली सीले और जाली दस्तखत कर कर ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जब उनको रिमांड में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई, आज वो जुमला मैं जुबान से भी नहीं कह सकता। ये वो लोग थे जो यमजी रोड के अंदर, ब्रिगेड रोड के अंदर रंडियों की दलाली करने वाले थे। लोगों से चंदे के नाम पर, मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर पैसा लेकर रंडियों के इस कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर कर अपने पार्टनरों को ये रुपया पैसा पहुंचाया करते थे। किसी बिजनेस में लगा लेते, कहीं खेत में लगा लेते, बीवी बच्चे को यूनिफॉर्म सिला देते। चलो बात समझ में आती, रब की कसम खा कर कह रहा हूं। इसलिए ये हरामखोर, ये चंदाखोरों से रमजान के महीने में होशियार रहना। हर कचो नाकस को चंदा ना देना उसी को जिसका माजी शानदार हो, जिसको आप पहचानते हो। अरे भाई, आपका 1 रुपया आपका खून है, आपका पसीना है, आपकी मेहनत है, आपकी जिंदगी है। ये रुपया आसमान से बादलों से बरस कर नहीं आ गया। जब आपने अपना खून सर्फ किया, अपना पसीना सर्फ किया, अपने 2 घंटे लगाए, तब जाकर आपको 100 रुपये मजदूरी के अंदर मिले। कहीं इस जो है खून पर, इस पसीने पर, इस गाड़ी कमाई पर, आपकी जिंदगी पर ये चोर डाका न डाल दे। इसलिए बहुत होशियार, रमजान का महीना रहमतों बरकतों का, और इस महीने के अंदर मुसलमानों को बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से काम करना चाहिए। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला ये आखिरी सहाबी बचे थे। हजरत आसिम इब्न साबित, हजरत ज़ैद इब्न ससना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न तारिक, इनका वाकया सुन चुके हैं। इनको गिरफ्तार कर कर मक्के की औरतें, उनको गिरफ्तार कर कर एक घर के अंदर रखा गया और एक औरत को इसका निगहबान बनाया गया। वह औरत कहती है, हजरत खुबैब इब्न अदी जैसा कैदी मैंने जिंदगी के अंदर नहीं देखा। बेमौसम का, जब मक्के के अंदर अंगूर का फल नहीं मिलता था, मैंने देखा कि खुबैब इब्न अदी अपने हाथों से अंगूर खा रहे हैं। अल्लाह मुजाहिदों की ऐसी मदद फरमाते हैं। अल्लाह जामे शहादत के तलबगारों को दुनिया में
جو ہے زمین کی روزی کے دروازوں کو بند کر دے، اللہ آسمان سے روزی پہنچاتے ہیں۔ حضرت قبیب بن عدی نے حضرت مریم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیا۔ جب بے موسم پھل ملا کرتا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، کہ اے مریم یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ نے جو مریم کو بے موسم کے پھل دیا وہی مجاہدوں کو دیتا ہے، نازیوں کو دیتا ہے، شہادت کے طلبگاروں کو دیتا ہے، دین کے داعیوں کو اور دین کے خادموں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت قبیب بن عدی کی حرکت کو دیکھ کر وہ عورت بڑی پریشان ہو گئی، اس کا چھوٹا بچہ رینگتا ہوا حضرت قبیب بن عدی کی گود کے اندر چلا گیا۔ آپ اس طرح سے اپنا چہرہ بنا رہے تھے، عورت سمجھ رہی تھی اب بچہ میرے دشمن کے قید کے اندر چلا گیا، اس بچے کا اغوا کیا جا سکتا تھا، اس بچے کے گلے پر چھری رکھ کر یہ آزاد ہو سکتے تھے۔ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، دہشت گرد کتوں، عورتوں کی عزت پر ہاتھ اٹھانے والوں، معصوم گھروں کو جلانے والوں، یتیموں اور بیواؤں کی آبرو لوٹنے والوں کتوں حضرت قبیب کافروں مشرکوں کی قید کے اندر چلے گئے اور اس گھرانے کا بچہ آ گیا۔ یہ بزدل نہیں بنے اور انہوں نے کوئی فیک خلاف کام نہیں کیا، بلکہ بچے کو اپنے انگور کا ایک حصہ دیا۔ بچہ کھیلتا ہوا ماں کی طرف چلا گیا، کڈنیپ کر کر اغوا کر کر اس کے بدلے میں خود چھوٹ کر آقا کے دربار میں جا سکتے تھے۔ اسلام یہ ہجڑی جو ہے زندگی نہیں سکھاتا، یہ بزدلانہ حرکت نہیں سکھاتا۔ تم کتے ہو، کمینے ہو، دنیا کے پجاری ہو، اس لیے تم امن کے نام پر دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچتے ہو۔ حضرت قبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت پورا ہو گیا، سولی پر آپ کو لے جایا گیا۔ 40 وہ مقتولین عہد کے اندر جن جو ہے کافروں کو قتل کر دیا گیا، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کا بہن، سب آ گئے۔ حضرت قبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، سولی کے پاس قریب لے جایا گیا اور کہا گیا وہی بات جو حضرت عبداللہ ابن طارق کو پوچھی گئی، اے قبیب ابن عدی کیا تم گوارا کرتے ہو کہ تمہاری جگہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے؟ حضرت قبیب ابن عدی منہ پر کھکار کر تھوکا، فرمایا کمینا ان کے لیے جی رہا ہوں، ان کے لیے مر رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ میری جگہ پر آنا تو دور کی بات، ان کے پیر میں کانٹا لگنے کے سودے پر میں یہ سودا یہ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا واہ بھائی ایسے چاہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آخر ان کو لٹکا دیا گیا۔ 40 مقتولین جو عہد کے تھے ان کے وارثین ان کو مار کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے، اپنے دل کو راحت پہنچانا چاہتے تھے، اپنے انتقام اور بدلے کی بھاونا کو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ ادھر سے اس نے، ادھر سے اس نے، ادھر سے اس نے، سب مل کر وار کیا۔ حضرت قبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری جب تائید پوچھی گئی تو فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ 2 رکعت پڑھی اور جامع شہادت نوش کرنے سے پہلے حضرت قبیب ابن عدی نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر میرے محبوب سامنے ہوتے، میرے آقا سامنے ہوتے، میرا دم نکلتا اور قدم آپ کے ہوتے اور میرا سر ہوتا تو مجھے جنت میں، دنیا میں جنت کے مزے مل جاتے۔ اے اللہ میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، ان کافروں ظالموں کے ہاتھوں کے اندر جکڑا ہوا ہوں۔ مولا یہ خبر میرے محبوب تک پہنچانا، میرا سلام پہنچا دینا۔ یہاں انہوں نے جملے کہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا قبیب ابن عدی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیب ابن عدی کا سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہاں حضرت خبیب ابن عدی نہیں، آپ نے فرمایا ابھی جبریل امین علیہ السلام خبیب ابن عدی کا پیغام لے کر آئے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، شہادت کا تمغہ پا لیا، شہادت کے تاج سے اپنے سر کو مزین کر لیا اور شہادت کے معطر لہو سے اپنے جسم کو خوشبودار کر دیا، اور انہوں نے مجھے سلام پہنچایا تو میں نے اپنا جواب ان کو پہنچایا. تو میرا جواب فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب ابن عدی تک پہنچا دیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ تم خبیب ابن عدی کی لاش مبارک کو ان کافروں سے لے کر ہمارے پاس آؤ. 2 صحابہ کو ذمہ داری گئی. 2 صحابہ گئے، دیکھ کر حیران ہو گئے. خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ ابھی انتقال فرما کر 40 دن ہو گئے، شہید زندہ ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ نے زبانوں پر سنسر لگا دیا، ان کو مردہ تک نہ کہو. 40 دن ہو گئے. حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کا لو ابھی نکل رہا تھا، ابھی تر و تازہ تھا، لگ رہا تھا. 1 سیکنڈ پہلے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا. یہ دونوں صحابی بڑے پریشان ہوئے. 40 کافر ننگی تلواریں لے کر، تیر و کمان لے کر آپ کی لاش مبارک کی حفاظت کر رہے ہیں. کیسے چھٹکارا لے کر ان سے آپ کی لاش کو لے کر آقا تک پہنچایا جائے؟ اللہ کا نام لے کر، صلاۃ الحاجت پڑھ کر قدم بڑھانا، الحاجت پڑھ کر قدم بڑھانا ہمارا کام ہے. کامیابی دینا اللہ کا کام ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں. اللہ مسبب الاسباب ہے. آگ کے اندر وہ گلے گلزار آگ کو بنا سکتا ہے، پانی کے اندر راستہ بنا سکتا ہے، بند تالوں کو یوسف علیہ السلام کے لیے کھول سکتا ہے. اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، اسباب کے تابع نہ بنو، مسبب الاسباب کی طرف نگاہ اٹھاؤ. یہ 2 صحابہ 40 ننگی تلواریں لے کر، یہ کافرین مشرکین ہتھیار لے کر، ہتھیاروں سے لے حضرت خبیب ابن عدی کے جسم مبارک کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا. حضرت خبیب ابن عدی کی لاش مبارک کو لے کر یہ لوگ وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں. جب ان کو جھٹکا لگتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ حضرت خبیب ابن عدی کی لاش مبارک یہاں نہیں ہے، ان 2 صحابہ کا پیچھا کرتے ہیں. قدموں سے اور گھوڑے اور اونٹ کے نشانات سے پیچھا کرتے کرتے ایک جگہ جا کر گھیر لیتے ہیں. اب لگتا ہے کہ اب خبیب ابن عدی کی لاش مبارک کافروں کو مل جائے گی، مشرکوں کو مل جائے گی. ان 2 صحابہ نے اس مبارک لاش کو زمین پر رکھا. اے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت تھی. اے اللہ، اب اس امانت کو ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں. یہ کہہ کر وہ 2 صحابہ روپوش ہو جاتے ہیں. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ کافر اور مشرکین حضرت خبیب ابن عدی کی مبارک لاش کو لینے کے لیے قریب میں آتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں لاش نہیں ہے. آسمان نے اس کو اٹھا لیا، زمین نے اس کو لے لیا. فرشتے اس کا استقبال کر کر جنت کی حور سے نکاح پڑھانے کے لیے لے کر چلے گئے. یار اس کی قندیلوں کے پاس طواف کرنے کے لیے یہ مبارک جسم چلا گیا. آج تک کسی کو پتا نہیں. اللہ زندہ مجاہد کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اس کی امانت شہید کی لاش کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. اس لیے وہ جینا کیا جو مال کے لیے ہو، دولت کے لیے ہو، روپیوں کے لیے ہو، پیسوں کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہو، حیض و نفاس کرنے والی گندی عورت کے لیے ہو، پاخانہ پھینکنے والا، پیشاب کرنے والا بچوں کے لیے ہو. ارے جینا خبیب ابن عدی کا جینا زید ابن سسنا کا جینا ماں اور 22 کا جینا. رمضان کا پیغام یہی ہے. رمضان کا تزکیہ، رمضان کی پریکٹس، رمضان کی تربیت خبیب ابن عدی بننے کے لیے ہے. ابو جہل عتبہ شیبہ بننے کے لیے نہیں ہے. بن کر تو دیکھو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر گئے، دیکھا کہ وقت کا گورنر نماز پڑھ رہا ہے. مکھیاں آئی، مکھیوں کو ہٹالا، مچھر آئے، مچھر مارا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
اے کمینے، اے ملوث، نماز کے آداب کا تجھے پتا نہیں، نماز تیری ٹوٹ گئی ہے، اچھے نو تو نماز پڑھ۔ وقت کا گورنر تھا، وقت کا اپنے علاقے کا حاکم تھا، وقتار کل تھا، سڑ گیا، پٹ گیا کہ لوگوں کے سامنے مجھے اس نے ذلیل کر دیا، مجھے شرمندہ کر دیا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو گرفتاری کا حکم دیا اور کہا کہ ان کو سولی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ گرفتار کیا گیا، سولی کے پھندے پر لے جایا گیا، سولی تیار کر دی گئی اور حضرت اس وقت سفیان ثوری کے سامنے اس گورنر کی فوج، ملٹری اور تمام سولی دینے والا عملہ موجود تھا۔ سولی دے دی گئی لیکن حضرت سفیان ثوری محفوظ ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری کو اللہ نے بچا لیا۔ وہ کیا کرشمہ، وہ کیا مدد، وہ کیا اللہ کی نصرت حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شامل حال تھے۔ اس واقعے کے خلاصے کے ساتھ، اس طرح کے سربستہ سے پردہ اٹھانے کے ساتھ اگلی جمعہ ایک نئے شہید صحابی کے واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ میں اب بھی کہتا ہوں، جنہوں نے نماز چھوڑی، جنہوں نے روزہ چھوڑا، جنہوں نے تراویح چھوڑی، اللہ کے لیے بس کرو، اللہ کے لیے بس کرو۔ کل یہ نہ کہنا کہ کسی نے مجھے متنبع نہیں کیا، نبی کی بددعا کا توق لگ جائے گا۔ نہ زمین کے رہو گے، نہ آسمان کے رہو گے، نہ اپنے رہو گے، نہ پرائے رہو گے، بے موت مرو گے، موت مانگو گے، موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ رمضان کے شاہن شان بزرگوں کی طرح، صحابہ کی طرح، اولیاء کی طرح ہم رمضان کا حق تو نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اے مولا، یہ چھوٹی موٹی عبادتیں، یہ چھوٹے موٹے روزے ہم سے ہو رہے ہیں، مولا محض اپنی شان کریمی، شان رحیمی سے قبول فرما لے، اور بقیہ جو رمضان کے ایام ہیں، ساعتیں ہیں، مولا ان کی قدردانی کر کر ان کا صحیح حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔